حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بہت سی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں، جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکایک آپ نے درمیان میں خطبہ چھوڑ کر 3 بار یہ فرمایا، ساریات الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑی کی طرف جاؤ، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑی کی طرف جاؤ، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس طرح حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو پکار کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بعد نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہے تھے، پھر یکایک بلند آواز سے کہنے لگے یا ساریات الجبل، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، میں ایسا کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا، یعنی میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے کہ عین جمعے کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو خدا تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، ہم نے انہیں قتل کر ڈالا، اس طرح ہم کو فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نہاوند میں لڑائی کر رہے تھے جو ایران میں صوبہ آذربائیجان کے پہاڑی شہروں میں سے ہے اور مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانہ میں وہاں سے چل کر 1 ماہ کے اندر نہاوند نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جب نہاوند مدینہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانہ میں آدمی وہاں سے چل کر 1 ماہ میں نہاوند نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ فرماتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو نہاوند میں لڑتے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں اور پہاڑ قریب میں ہیں۔ پھر آپ نے انہیں آواز دے کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم فرمایا اور بغیر کسی مشن کی مدد کے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، یعنی چنگاری۔ پھر آپ نے اس کے باپ کا نام دریافت فرمایا تو اس نے کہا شہاب، یعنی شعلہ۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تمہارے قبیلہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہرکا، یعنی آگ۔ اور جب آپ نے اس کے رہنے کی جگہ دریافت کی تو اس نے ہترا بتایا، یعنی گرمی۔ آپ نے پوچھا کہ ہترا کہاں ہے؟ اس نے کہا ذات نتا، شعلہ والی جگہ میں۔ ان سارے جوابات کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی اپنے اہل و عیال کی خبر لو کہ وہ سب جل کر مر گئے۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس ہوا تو دیکھا واقعی اس کے گھروں کو آگ لگ گئی تھی اور سب لوگ جل کر مر گئے تھے۔ حضرت ابو الشیخ کتاب العصمت میں حضرت قیس بن حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر فتح کیا تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، یعنی اے حاکم، ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی ہی پر ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینہ کے چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن
العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں لغو اور بے سروپا ہے۔ اسلام اس قسم کی تمام باطل باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا، ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سارے حالات سے مطلع کیا۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا ہے۔ بے شک اسلام اس قسم کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رکا روانہ کر رہا ہوں، تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رکا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدائے عزوجل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس رکا کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ 16 ہاتھ پانی اور چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور خدائے عزوجل سے دعا کی تو وہ دریائے نیل جو ہر سال ایک کنواری لڑکی کی جان لیے بغیر جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط سے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ معلوم ہوا آپ بحر و بر دونوں پر حکومت فرماتے تھے۔ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا۔ ایک اجمی شخص مدینہ طیبہ میں آیا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ کہیں آبادی کے باہر سو رہے ہوں گے۔ وہ شخص آبادی کے باہر نکل کر آپ کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں پایا کہ وہ زمین پر سر کے نیچے ذرہ رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ اس نے دل میں سوچا ساری دنیا میں اس شخص کی وجہ سے فتنہ برپا ہے، اس لیے کہ اس وقت ایران اور دوسرے ملکوں میں اسلامی فوجوں نے تہلکہ مچا رکھا تھا، لہٰذا اس کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے اور آسان بھی ہے، اس لیے کہ آبادی کے باہر سوتے ہوئے شخص کو مار ڈالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور آپ کی ذات بابرکات پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ غیب سے 2 شیر نمودار ہوئے اور اس اجمی کی طرف بڑھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ چیخ پڑا۔ اس کی آواز سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاگ اٹھے۔ آپ کے بیدار ہونے پر اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے کہ شیر جو انسان کے جان لیوا ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے نمودار ہو گئے، اور کیوں نہ ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات اور بیان کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ شکریہ۔